ویلکم بیک ٹو آر پوڈ کاسٹ آن پاکستانز نیور اینڈنگ آئیڈینٹی کرائسس. میں ہوں علینا صادق اور میرے ساتھ ہیں احمد بلال محبوب, پریزیڈنٹ آف پلڈیٹ. السلام علیکم بلال صاحب. بہت شکریہ لینا. بلال صاحب, آج کے ایپیسوڈ میں ہم 1990s کی بات کریں گے. یہ وہ دور تھا جب ایک کنٹرول ڈیموکریسی تھی اور کوئی بھی حکومت اپنی مدت پوری نہیں کر سکی. بٹ لیٹ اسٹارٹ فرام جب ضیاء الحق کا اچانک انتقال ہو گیا اینڈ الیکشنز ہوئے. کیا یہ آل بٹ سرٹن تھا کہ بے نظیر بھٹو ول بیکم پرائم منسٹر, یا اور بھی اسٹرانگ کنٹینڈرز تھے کوئی؟ دیکھیے, اس وقت تو کوئی غیر واضح سی صورتحال تھی اور میرا خیال ہے بے نظیر بھٹو فیوریٹ نہیں تھی, اس لیے کہ جو آڈس تھے وہ ان کے اگینسٹ اسٹیک تھے. اس وقت جو حکومت کی فیوریٹ پارٹی تھی, اسٹیبلشمنٹ کی فیوریٹ پارٹی تھی, وہ تھی IGI, اسلامی جمہوری اتحاد. اور اس کو بڑی محنت کر کے اسٹیبلشمنٹ نے دے پٹ دم ٹوگیدر. وہ ایسے نہیں تھی کہ کوئی نیچرل آرگینک سا اتحاد بن گیا ہو, یہ بنوائی گئی تھی. اور اس بنانے کا مقصد یہی تھا تاکہ بے نظیر بھٹو کا وہ کنٹیسٹ کر سکیں, مقابلہ کر سکیں اور بے نظیر بھٹو کو ہرا سکیں. یہ بعد میں جنرل حمید گل, جو اس زمانے میں ISI کے DG تھے, انہوں نے پبلکلی اس بات کو اسٹیٹ کیا کہ انہوں نے خود کو کریڈٹ دیا کہ میں نے IGI بنوائی تھی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں جمہوریت واپس آ سکے, کیونکہ بے نظیر بھٹو تو قابل قبول نہیں تھی, تو جمہوریت وہ قابل قبول ہو سکتی تھی جس میں بے نظیر نہ ہوتی. تو اس لیے میں نے IGI بنوائی. تو یہ اس لیے بے نظیر بھٹو کا اس کے باوجود لارجسٹ پارٹی بن کے ابھرنا ایک غیر معمولی بات تھی. وہ پلان نہیں تھا اور وہ طے شدہ نہیں تھا اور وہ ایکسپیکٹڈ بھی نہیں تھا. اور وہ بہت سے اور ویز میں بھی ریمارکیبل تھا. شی بیکیم دا فرسٹ فیمیل پرائم منسٹر آف اینی مسلم کنٹری. تو کیا اس وقت یہ بھی ایک چیز تھی جو ان کنسیڈریشن تھی, لوگ پاکستانی عوام ریڈی تھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے ایک عورت کو ایز دیئر پرائم منسٹر؟ دیکھیے, پاکستانی عوام تو تیار تھی, اس لیے تیار تھی کہ جو ووٹ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ان کی پارٹی نے لیے, پھر اس کے نتیجے میں وہ سب سے بڑی پارٹی بنی. تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ تیار تھے, لوگوں کو تو کوئی اعتراض نہیں تھا. لیکن ایک بہت پاورفل لابیز تھی پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی. جو کنزرویٹو مسلم سوسائٹیاں ہیں, ان کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی اور بہت غلط بات تھی کہ ایک خاتون کسی ملک کی سربراہ حکومت بن جائے. تو اس لیے ان کنزرویٹو سوسائٹیز کی طرف سے IGI کو بہت سے فنڈز بھی ملے اس بات کے لیے کہ ان کو ہرایا جائے, بے نظیر بھٹو کو ہیڈ آف دی گورنمنٹ نہ بننے دیا جائے. اور ملک کے اندر بھی جو کچھ پولیٹیکل پارٹیاں تھیں, خاص طور پہ جو مذہبی پولیٹیکل پارٹیاں تھیں, وہ بھی بہت اسٹرانگلی فیل کرتی تھیں کہ یہ نہ بنے. لیکن بہت ریمارکیبل ہے کہ سارے اپوزیشن کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی اور خاص طور پہ بے نظیر بھٹو پاکستان کی اور دنیا میں پہلی خاتون وزیر اعظم بن گئی. یہ بہت ریمارکیبل تھا. بٹ ڈسپائٹ دیٹ 2 سال سے زیادہ ان کی گورنمنٹ نہیں چل سکی اینڈ شی واز ڈسمسڈ بائی دا پریزیڈنٹ. تو شارٹ 2 years میں واز شی ریئلی ایبل ٹو اچیو اینی تھنگ؟ دیکھیے, اس پورا ایرا کو اگر آپ دیکھیں نا, 1988 سے اسٹارٹ کر کے 1999 تک جو ایک محدود کنٹرولڈ ڈیموکریسی کی ایک ونڈو کھلی تھی, اس سے پہلے بھی مارشل لاء تھا اور اس کے بعد میں بھی مارشل لاء نہیں تو فوجی حکومت تو بہرحال آئی. تو اس پیریڈ کے اندر جو 11 سال کا پیریڈ تھا, اس کے اندر آپ دیکھیے کہ 4 اسمبلیز وجود میں آئیں, تو ہر اسمبلی کا کوئی ایوریج 2.5 years ٹرم بنتا ہے, جو کہ اصولاً تو 5 سال کا ہونا چاہیے, لیکن وہ 2.5 years کا تھا. تو اس لیے ایک تو بہت شارٹ پیریڈ کے لیے ان ڈیموکریسیز کو بھی ٹالریٹ کیا گیا. اور خاص طور پہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو تھیں, ان کے گرد و گھیرا بہت ہی تنگ تھا. یعنی ان کو برداشت تو کیا گیا, قبول کر لیا گیا مجبوراً, لیکن یہ میرے خیال میں یوں لگتا ہے پہلے دن سے طے تھا کہ انہیں کوئی کام نہیں کرنے دینا, اور ایک وقت آئے گا کہ ان کو زچ کر کے حکومت سے بے دخل کر دینا یا وہ خود چلی جائیں. ان کی فرسٹ جب ڈسمس ہوئی ہے گورنمنٹ, تو پریس کانفرنس جو انہوں نے کی, اس میں ویری کلیئرلی شی سیز کہ مائی گورنمنٹ واز سیکڈ بائی GHQ. دا ڈیسلیوشن آرڈرز ور پریپیئرڈ ناٹ ان دا پریزیڈنسی بٹ ان GHQ. تو ان کا بھی ایک بہت اٹ سیمز کہ کانفرنٹیشنل اسٹانس تھا ان دا 90s. جی ہاں, کانفرنٹیشنل بھی تھا,
لیکن ساتھ ساتھ اکاموڈیٹنگ بھی تھا، یعنی وہ کمپرومائز بھی کر لیتی تھیں، بلکہ تمام گورنمنٹس جو کر لیتی تھیں، کیونکہ 88 میں جب انہوں نے ان کو حکومت بنانے دی گئی تو ایک کمپرومائز تھا، کیونکہ اس وقت پریزیڈنٹ کے پاس یہ پاور تھی کہ وہ جس کو چاہے پرائم منسٹر کے لیے نامنیٹ کر دے. ان کی رائے میں یہ پرائم منسٹر کے لیے اس شخص کے پاس میجارٹی کا کانفیڈنس ہے. تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ضیاء الحق نے بھی یہی کیا تھا، اور اب یہ غلام اسحاق خان جو پریزیڈنٹ تھے، اب انہوں نے پک کرنا تھا، تو انہوں نے ڈیلے کیا پرائم منسٹر کو نامنیٹ کرنے میں، اور ڈیلے کرنے کی وجہ سے اس دوران خفیہ کمپرومائزز ہوئے، جس میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کو مجبور کیا گیا کہ فارن پالیسی میں آپ کا دخل نہیں ہوگا، اور صاحبزادہ یعقوب خان جو اسٹیبلشمنٹ کی چوائس تھے وہ وزیر خارجہ رہیں گے. اور بھی چند باتیں ان سے منوائی گئیں، تو انہوں نے کمپرومائز تو کیا، جو کہ میرے خیال میں اس مجبور حالات میں ان کے پاس چوائس نہیں تھی، تو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. تو وہ ڈیفائی بھی کرتی تھیں اور ایکسیپٹ بھی کرتی تھیں. تو یہ ایک پولیٹیشین کو کرنا پڑتا ہے وقت کو دیکھ کے کس سٹیج پہ. تو انہوں نے کمپرومائز بھی کیا، لیکن جب ان کی گورنمنٹ کو تمام کمپرومائز کے باوجود ہٹا دیا گیا تو پھر انہوں نے اس کو ڈیفائی بھی کیا، اس کے بارے میں الزامات بھی لگائے. لیکن یہ تھا بہت افسوسناک، کیونکہ یہ بالکل واضح نظر آ رہا تھا کہ ISI واز مینیپولیٹنگ. اور اس دوران پنجاب میں IGI کی گورنمنٹ تھی، اور انہوں نے بھی بہت تنگ کیا بے نظیر بھٹو کو. پنجاب کی گورنمنٹ 50% سے زیادہ کا پاکستان ہے، وہ ان کو بے نظیر بھٹو اگر کبھی پنجاب میں آتی تو ان کو ریسیو کرنے کے لیے پنجاب کے چیف منسٹر اس وقت نواز شریف تھے، وہ نہیں آتے تھے. پنجاب میں اعلان کر دیا کہ وہ اپنا بینک بنائے گا، اپنا ٹی وی اسٹیشن بنائے گا، اور اس طرح سے فیڈرل گورنمنٹ کے کچھ منسٹرز کے اوپر پنجاب میں مقدمے بنے. اور ایئرپورٹ جو تھا اسلام آباد کا، آپ کو معلوم ہے پنجاب کی ٹیریٹری میں آتا ہے، تو وہ فیڈرل منسٹرز کی موومنٹ بہت ریسٹرکٹ ہو گئی. سینٹ میں PPP کی میجورٹی نہیں تھی، وہ کوئی لیجسلیشن نہیں پاس کر سکتی تھی، آرڈیننسز پہ گزارا کر رہی تھی. تو بہت ہی مشکل تھا یہ 2.5 ایئر سے کم کا پیریڈ جس پر انہوں نے گزارا کیا. تو اس میں ظاہر ہے کوئی میجر بریک تھرو تو کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، لیکن انہوں نے دنیا کے سامنے اپنے آپ کو ایک ایسے پاکستان کا چہرہ دنیا کو دکھایا جو پروگریسو ہے، جہاں ایک خاتون بھی وزیر اعظم بن سکتی ہے، جہاں انیشیٹو لیے جا سکتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے پہلی بار الیکٹ ہونے کے بعد دنیا کے ملکوں میں دورہ بھی کیا، اور اپنے آپ کی اپنی ڈپلومیٹک سکلز کو بھی منوایا. بٹ ان کی گورنمنٹ کے بعد نیکسٹ گورنمنٹ واز نواز شریف صاحب. ان کے پاس تو تھا پورا سپورٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ، سو دین وی شوڈ لک ایٹ ہز گورنمنٹ ایز کہ وہاں پہ کافی کام ہوا ہوگا اسپیشلی ان دا فرسٹ ٹرم، یا ان کو بھی اسی طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیے، میں ساتھ ساتھ آپ کو جو بہت غیر معمولی الیکشن کے دوران واقعات ہیں ان کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے میں بتا دوں کہ 1988 میں جب بے نظیر آئی تھیں تو اس کے دوران 1990 کے ان کی ڈیسولوشن سے پہلے ایک کوشش یہ کی گئی تھی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے سے انہیں ہٹا دیا جائے. لیکن ریمارکیبلی فار بے نظیر بھٹو انہوں نے اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو شکست دی، اور باوجود اس کے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف تھی، پنجاب کی پروونشل گورنمنٹ ان کے خلاف تھی، وہ ممبرز کو بہت کچھ برائب کر سکتی تھی. وہ بالآخر بڑا یہ نازک مرحلہ تھا، کوئی پتہ نہیں تھا کون جیتے گا، لیکن انہوں نے اس کو شکست دی. اب 1990 میں جس طرح سے الیکشن پہ انفلوئنس کیا گیا، وہ میں حیران ہوتا ہوں کہ 1988 کا الیکشن زیادہ شرمناک تھا یا 1990 کا الیکشن. کیونکہ 1990 کے الیکشن میں جو کچھ ہوا وہ بعد میں ISI کے ایک ڈائریکٹر جنرل نے سپریم کورٹ میں ایفیڈیوٹ دیا اور کہا کہ ہمیں چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا تھا کہ پیسے لیں ایک بینکر سے اور وہ پیسے لے کے تقسیم کریں IGI کی کمپوننٹ پارٹیز کو، بے نظیر کے مخالفوں کو، تاکہ وہ جیت سکیں. تو یہ اوپن سیکرٹ تھا بعد میں، جو سپریم کورٹ کے اندر اصغر خان کیس ایک مشہور ہے، اس کے اندر یہ ثابت ہوا. بہرحال وہ الیکشن ہوئے تو اس میں نواز شریف صاحب جیت گئے، اور یہ ایک بڑی پاکستان کے سسٹم کے اندر اس کا ایک اسپیسیفک پرابلم ہے کہ پرائم منسٹر کو
हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होने की हैसियत से तमाम इख्तियारात हासिल होते हैं। लेकिन 1978 में जब वो मार्शल लॉ आया था, तो उसके बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी चेंजेस कर दी थी, जिसमें पावर्स को डिवाइड कर दिया था कि प्राइम मिनिस्टर के पास पावर्स तो थी, लेकिन प्रेसिडेंट के पास पावर ज़्यादा थी। वो असेंबली को डिसॉल्व भी कर सकते थे, वो आर्म ट्विस्टिंग भी कर सकते थे वज़ीर आज़म के। तो ऐसे हालात में ये बहुत नेचुरल था कि वज़ीर आज़म जो अपने आप को समझता मैं इलेक्शन करके चीफ एग्जीक्यूटिव बना हूँ, उसके और प्रेसिडेंट के दरमियान एक टेंशन बिल्डअप होनी एक बड़ी नेचुरल चीज़ है। तो 1990 में अगरचे नवाज़ शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के साथ आए थे और प्रेसिडेंट भी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे समझे जाते थे, गुलाम इसाक खान, लेकिन दोनों में पावर टसल ऐसी शुरू हुई कि वो बिलाखर वो भी उसी नतीजे पे पहुंची जो 1988 के इलेक्शन के बाद बनने वाली हुकूमत पहुंची थी, और ये फिर एक कंटिन्यूस फिनोमेना हमारी असम्बली के मामलात में रहा। थोड़ा सा इफ़ यू कैन टेल अस अबाउट नवाज शरीफ, बिकॉज उनका भी एक जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रहा है ऑब्वियसली। आगे जाके वील डिस्कस हाउ ही बिकेम अ वॉइस फॉर डेमोक्रेसी ऑल्सो, बट ड्यूरिंग दिस पीरियड उन्होंने कैसे इवॉल्व किया फ्रॉम अ प्रोविंशियल लीडर टू अ नेशनल लीडर एंड टू यू नो a leader that is kind of backed by the establishment to a leader in his own right. देखिए, ये नवाज़ शरीफ साहब ने ये उनको क्रेडिट देना चाहिए कि हर लम्हे पे उन्होंने अपने आप को असर्ट किया, बावजूद इसके कि वो जानते थे कि उसकी मुखालफत होगी, उनकी बात को कबूल नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्होंने अपने आप को असर्ट किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट का मामला था, उसमें उन्होंने असर्ट किया कि ये मुझे करना चाहिए। इस तरह गुलाम इसाक खान दोबारा प्रेसिडेंट बनना चाहते थे, उसके ऊपर भी उन्होंने उनको कोई एश्योरेंस नहीं दी कि हम आपको बनवाएंगे। तो वो थोड़ा सा रेजिस्ट किया उन्होंने, और फाइनली जब उन्होंने देखा कि अब गुलाम इसाक खान उनको सैक करने वाले हैं, तो जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है जहाँ पे चीज़ें तब्दील हुई, वो ये था कि नवाज़ शरीफ अपने आप को वो टेलीविज़न स्टेशन पे ले गए, उन्होंने वहाँ स्पीच की, उन्होंने कहा ना तो मैं डिक्टेशन लूँगा, ना मैं रिज़ाइन करूँगा। उनकी ये जो डिफायंस की स्पीच थी, इन्होंने उनको इस्टेब्लिशमेंट के एक ताबे मोहम्मल से एक इन हिज ओन राइट एक पॉलिटिकल लीडर बनाया। दैट स्पीच बेसिकली चेंज द होल कम्प्लेक्शन। तो उसके बाद गुलाम इसाक खान ने उन्हें सैक तो कर दिया, लेकिन इस स्पीच की वजह से वो बहुत पॉपुलर भी हो गए और इंडिपेंडेंटली उनको एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पर उनका स्टेचर को तस्लीम किया जाने लगा। तो फिर इसके बाद अगेन बेनज़ीर भुट्टो केम टू पावर अगेन, फिर नवाज शरीफ केम टू पावर अगेन, बट इस डेकेड में आप देखते हैं कि एक तो पॉलिटिशियंस की आई थिंक रेप्यूटेशन भी काइंड ऑफ संक टू एन ऑल टाइम लो, सिनोनिमस हो गया कि करप्शन और पॉलिटिक्स, वेदर ट्रू और नॉट, दैट्स व्हाट द मैसेज दैट वाज गिवन टू पीपल। तो हाउ ट्रू वाज दैट? ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स जो चार आई, were they able to achieve anything policy wise, या were they actually corrupt? What was the public policy situation like? देखिए, जो करप्शन की बात है ना, ये तो हमारे मुल्क में 1948 से पॉलिटिशियंस को विक्टिमाइज करने का, जो हुकूमत पावर में है वो दूसरे अपोनेंट्स को डिफेम करने का, उनको बदनाम करने का और उनको अगले इलेक्शन से बाहर करने के लिए जो मोस्ट इफ़ेक्टिव तरीका आजमाती थी, वो यही थी कि उनके ख़िलाफ़ करप्शन के केसेस किए जाए। करप्शन के लिए कुछ नए इंस्टीट्यूशन बनाए जाते थे, कुछ लॉ बनाए जाते थे। तो इस वक्त भी ये हुआ कि 88 की असम्बली हो या 90 की हो या 93 की हो या बाद में 97 की हो, इन सब असम्बलियों को बर्खास्त करते हुए जो एक सबसे कॉमन इल्ज़ाम था वो ये था कि करप्ट थे, ये मुल्क का निज़ाम ईमानदारी से चलाने के काबिल नहीं थे। तो ये उनके ऊपर इल्ज़ाम लगता रहा, लेकिन मोस्टली ये गवर्नमेंट थी 97 में आने वाली गवर्नमेंट से पहले की, ये सर्वाइवल के लिए जंग लड़ती रही। मोस्टली इनकी जो तवज्जो थी उसकी तरफ थी। सिर्फ इसके कि 1990 में आने वाली नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने एक बड़ा पॉलिसी डिसीजन लिया, वो ये था कि उन्होंने इकानमी को लिबरलाइज़ किया, उसको आज़ाद किया, फॉरेन एक्सचेंज के बाहर रेमिटेंस कोई हो या मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आनी हो
تو انہوں نے بہت امپورٹنٹ اسٹیپ تھا. یہ بعد میں کئی سال بعد انڈیا نے منموہن سنگھ جب وزیر خزانہ تھے تو انہوں نے ایکشن لیا. یہ نواز شریف نے ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے 1990 میں آنے کے بعد اور کچھ نہ کر پائے ہیں. یہ کر لیا تھا بفور ہی فیل آؤٹ ود غلام اسحاق خان. If we look at the second government, the second part of 1990s, بینظیر کی گورنمنٹ سیکنڈ والی وہ بھی اتنی fraught with tension تھی جتنی پہلی والی تھی. اس میں بھی اور was she more experienced then and able to deal with the compromises? باوجود اس کے کہ وہ ایکسپیرینس بھی تھیں, انہوں نے کوشش بھی بہت کی, لیکن اس کے باوجود ان کے پاس اس طرح کی پاور نہیں تھی. بلکہ 93 میں تو ان کے پاس جو تعداد تھی وہ بھی کم تھی, اور وہ ایک کولیشن گورنمنٹ تھی. وہ پی ڈی اے کے نام سے حکومت بنی تھی, پیپلز پارٹی بھی نہیں تھی. تو مقصد اس وقت یہ تھا کہ نواز شریف کو پنش کیا جائے تو ان کو سیک کر دیا جائے. تو یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوتے رہے بائی دی اسٹیبلشمنٹ, کہ جب اس کو ہٹانا مقصد ہوتا تھا پھر دوسرے کو تھوڑی سی انکریجمنٹ دیتے تھے وہ آ جائے, اور پھر جب ان سے دل بھر جاتا تھا تو ان کو سیک کرنے کے لیے پھر دوسرے کو اٹھا دیتے تھے. تو بوتھ آف دیم ایکچولی دے ور پلیڈ اگینسٹ ایچ ادر بائی دی اسٹیبلشمنٹ, یا بائی کہنا چاہیے پریزیڈنٹ, یا جو کچھ بھی تھا, کیونکہ وہ دونوں مل کے اس وقت طے کرتے تھے کہ کس پرائم منسٹر کو برداشت کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا. تو 93 میں بھی وہ کوئی بہت بڑا کام پرفارم نہیں کر سکی, سروائیول کے لیے جنگ لڑتی رہی. اور آپس میں بھی ان کی کتنی اینیموسٹی تھی, بیکاز فرام واٹ وی ہیئر کہ دے آپس میں بے نظیر بھٹو اینڈ نواز شریف ور بٹر رائیولس, اور بہت پرسنل اٹیکس بھی ہوتے تھے. از دیٹ ٹرو؟ یہ درست ہے. اس زمانے میں جیسے آج آپ موجودہ جو جنریشن ہے وہ دیکھ رہی ہوگی کہ جس طرح عمران خان صاحب اپنے اپوننٹس کے بارے میں زبان استعمال کرتے ہیں, اور پھر جواباً ان کے اپوننٹس بھی ان کے خلاف استعمال کر لیتے ہیں, اسمبلی میں بھی اور اسمبلی سے باہر بھی. تو کم و بیش یہی زمانہ تھا. محترمہ بے نظیر کے خلاف تو بہت سے پرسنلائزڈ اٹیک ہوتے تھے, بدتمیزی والے, اور وہ شیخ رشید صاحب خاص طور پہ استعمال ہوتے تھے اس کام کے لیے اسمبلی کے اندر. تو پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اٹیک ہوتے تھے. تو دونوں بہت بٹر ایک دوسرے کے خلاف زبان استعمال کرتے تھے, اور استعمال بھی ہوتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں دوسرے کو. ان کا خیال یہ تھا کہ شاید ہمیں اب فائدہ ہو جائے گا, لیکن ایسا نہیں ہو پاتا تھا. تو الٹیمیٹلی بعد میں انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ تو ہم استعمال ہو رہے ہیں اور یہ غلط بات ہے. اور اگر ہم نواز شریف کی لاسٹ گورنمنٹ کی طرف آئے, واز وہ والا الیکشن ہاؤ انفیئر اور ہاؤ ریگڈ واز دیٹ؟ جو 1997 کا جو الیکشن تھا وہ بڑا ریمارکیبل تھا. اس کے بارے میں کوئی بڑی ریگنگ کے ثبوت تو نہیں سامنے آئے, لیکن اس وقت تک پاکستان پیپلز پارٹی کو اتنا بدنام کر دیا گیا تھا اور ان کے خلاف اتنے مقدمے بن گئے تھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ورکر تھا وہ بھی مایوس ہو کے گھر بیٹھ گیا تھا, اور اس نے پیپلز پارٹی کے لیے 97 کے الیکشن میں آ کے ووٹ نہیں دیا. اس لیے پیپلز پارٹی اس الیکشن میں بہت بڑی شکست دوچار ہوئی, اور نواز شریف صاحب کو وہ میجورٹی مل گئی, 2/3 میجورٹی, جو آج تک پاکستان میں کسی اور پرائم منسٹر کو 1973 کے بعد نہیں ملی. 1973 سے پہلے تو شیخ مجیب الرحمان کو ایک بڑی واضح اکثریت ملی تھی, لیکن 2/3 اسے بھی نہیں ملی تھی. ان کو 2/3 میجورٹی مل گئی. ہی واز شارٹ آف اے فیو ممبرس, تو وہ پھر انڈیپینڈنٹ ان کے ساتھ شامل ہو گئے. ان کو 2/3 میجورٹی مل گئی, اور اتنی بڑی طاقت مل گئی کہ یہی بالآخر ان کے ڈاؤن فال کا سبب بھی بنے. In this election they were also the IGI, اور 1997 میں وہ 1988 میں بھی آئی جی آئی تھے, اور 1990 میں بھی آئی جی آئی تھے, لیکن 1997 میں پاکستان مسلم لیگ نواز تھے. نواز بن چکی تھی تب تک. اس وقت تک جو دوسری پارٹیاں تھیں ان کے ساتھ ان کی انبن ہو چکی تھی. جماعت اسلامی سے خاص طور پر ان کی انبن ہو گئی تھی. تو یہ اب بہت کانفیڈنٹ تھے, اور یہ پی ایم ایل این کی حیثیت سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا اور 2/3 میجورٹی لے کے جیتا. اور اس کے بعد ان کی پھر بہت بڑے عزائم تھے جو انہوں نے پورے کرنے کی کوشش کی. اور کیے بھی. نیوکلیئر پاور فار ایگزامپل پاکستان بکیم ڈیورنگ نواز شریف سیکنڈ ٹرم. جی یہ درست ہے.
बड़े बड़े फैसले हुए, न्यूक्लियर पावर बनने का फैसला भी बड़ा था। उसके बारे में मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास चॉइस नहीं थी, इंडिया ने अपना हाथ दिखा दिया था। उसके बाद पाकिस्तान को ये मुश्किल था कि वो रिएक्ट ना करते, इसके बावजूद कि अमेरिका का, यूरोपियन मुल्कों का बहुत प्रेशर था और उन्होंने बहुत कोशिश की ये बताने की कि हम आपको बहुत सी इकनॉमिक असिस्टेंस देंगे, आप ज़्यादा तरक्की कर जाएंगे, आप ये ना करें। लेकिन मेरे ख़्याल में बहुत समझदारी से काम लिया पाकिस्तान की उस वक्त की हुकूमत ने कि उन्होंने फिर न्यूक्लियर पावर बने। ये फ़ैसला कुछ अरसे के बाद यूक्रेन को भी उसका सामना हुआ। यूक्रेन ने अपने न्यूक्लियर असासे जो थे वो 4 फीट कर दिए और आज यूक्रेन की गवर्नमेंट कई बार ये कहती है कि अगर वो हमारे पास होते तो हम इस तरह से हमारे ऊपर हमारा इलाका हमसे ना लिया जाता जिस तरह लिया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में ये सही फ़ैसला था। तो नवाज शरीफ की ये गवर्नमेंट ने जैसे न्यूक्लियर पावर बनने का भी की अचीवमेंट की, और भी उनको क्रेडिट किया जाता है विद अ लॉट ऑफ अचीवमेंट्स, बट इन द असेंबली दे ऑल्सो ट्राइड टू इंट्रोड्यूस अ लॉट ऑफ न्यू लॉज इस 2/3 मेजोरिटी के साथ. व्हाट वर सम ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट वंस जो इस पीरियड में पास हुई लेजिस्लेशन? देखिए, सबसे बड़ा तो जो चेंज थी पाकिस्तान के पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट में, वो इक्वेशन होती थी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की या प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट की। तो उसमें प्रेसिडेंट के पास पावर्स थी कि वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दे, प्राइम मिनिस्टर को सैक कर दे। तो 1997 में ये मेजॉरिटी मिलने के बाद नवाज शरीफ साहब ने ये काम किया कि ये तरमीम कर दी कि अब वो प्रेसिडेंट के पास ये पावर्स नहीं थी कि वो इसको तब्दील कर सके। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी तब्दीली तो ये थी। लेकिन उसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक जो डिफेक्शन का लॉ था उसको भी इतना तब्दील कर दिया कि किसी मेंबर के लिए अपने पार्टी के हिदायत के ख़िलाफ़ वोट देना किसी भी सूरत में वो मुमकिन ना रहा। वो इतना सख्त था कि उसको वो फिर डिफेक्शन क्लास में उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते थे। ये भी फ़ैसला हुआ। तो इसके अलावा और भी कुछ अहम फ़ैसले हुए। वो एक निज़ाम शरीयत लाना चाहते थे जिसमें ज़्यादा पावर्स फिर नवाज शरीफ साहब को मिल जाती। वो कौमी असम्बली से तो पास हो गया, लेकिन सेनेट में उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी तो वहाँ अटक गया, तो वहाँ पास नहीं हो सका। तो उन्होंने कोशिश उसकी भी की कि वो भी उनको मिल जाए, तो वो उनको नहीं मिल सकी। लेकिन इसके अलावा वो बहरहाल इतने बड़े इक़्तिदार में थे कि उनके ज़माने में जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल जहांगीर करामत साहब, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तजवीज़ दी एक नेवल वॉर कॉलेज के अंदर गुफ्तगू करते हुए। बाद में अखबारों में भी आया। तो नवाज़ शरीफ साहब ने उनसे पूछा, ये उनके सवाल किया कि ये आपके दायरे कार में नहीं आती, ये बात आपने क्यों की? तो नतीजतन जनरल जहांगीर करामत ने इस्तीफ़ा दे दिया। तो ये भी नवाज़ शरीफ साहब की बड़ी पावर का एक मैनिफेस्टेशन था। फिर उस ज़माने में जो चीफ़ जस्टिस थे उनको भी जाना पड़ा क्योंकि वो भी नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेना चाहते थे। तो ये बड़े बड़े अहम फ़ैसले थे जिन्होंने उनकी पावर में बहुत इजाफ़ा कर दिया। लेकिन हमारे सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान और बांग्लादेश की, कि जब किसी को 2/3 मेजॉरिटी मिल जाती है तो वो उसका ज़वाल का आगाज़ भी साबित होती है, क्योंकि वो पावर को जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो दूसरे पावरफुल सर्कल्स को उसमें सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होने लगती है। तो नवाज शरीफ देन इन 97 अपनी इन हिज ओन राइट एज अ लीडर इमर्ज भी किए, उन्होंने इलेक्शन भी जीता। वो आई गेस इस्टेब्लिशमेंट से उनके रिलेशंस ऑलरेडी ख़राबी की तरफ जा रहे थे। तो हाउ डिड इट ऑल कल्मिनेट इन द कारगिल वॉर एंड देन हिम नवाज शरीफ बीइंग सेंट होम? नवाज शरीफ साहब का एक और बड़ा कारनामा है, मैं समझता हूँ कि जिस तरह उतना बड़ा तो नहीं जितना जुल्फ़िकार अली भुट्टो का 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, लेकिन नवाज शरीफ साहब अपने मैनिफेस्टो में भी PMLN ने कहा और ख़ुद भी महसूस करते थे कि पाकिस्तान के इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक होने चाहिए, कि उनका ख़्याल था कि पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात ठीक ना होने की वजह से हमारी इकानमी तरक्की नहीं कर सकती, हमको अपने डिफेंस पे बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। जो इंडिया अफोर्ड कर सकता है बीइंग ए लार्जर इकानमी, पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता।
تو ان کا ایک ویژن تھا کہ پاکستان جب تک انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں کرے گا اس وقت تک ہماری اکانومی بھی اور ہماری بلکہ سروائیول بھی وہ بھی خطرے میں رہے گی. تو یہ نواز شریف صاحب نے ایک ڈپلومیسی کے ذریعے یہ جب ایٹمی دھماکے کر لیے تو ایک بیلنس آف پاور صاحب پیدا ہو گیا. تو پھر انڈیا کے پرائم منسٹر اٹل بہاری واجپئی صاحب کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے بھی انیشیٹو لیا اور پھر ایک بس ڈپلومیسی کے ذریعے وہ ایک بس پہ بیٹھ کے لاہور آئے. یا انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ہم تسلیم کرتے ہیں. یہ کہنا کہ پاکستان کو ہم تسلیم نہیں کرتے اور اس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں بالکل غلط ہے. پاکستان کو اتنی بڑی قوت ہے, اتنی بڑی طاقت ہے کہ اس کو تسلیم نہ کرنے کی کوئی تک ہی نہیں ہے. تو انہوں نے ایک اعلان لاہور نواز شریف اور انہوں نے سائن کیا. یہ وہ ایک انیشیٹو تھا جس کو اسٹیبلشمنٹ نے پسند نہیں کیا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں. وہ کیوں یہ چاہتے تھے میں ہمیشہ اس کو سمجھنے سے ناکام رہتا ہوں, لیکن وہ اس کو کوشش کی انہوں نے کہ اس دورے کو ناکام بنایا جائے. کچھ ایسی پارٹیاں بھی تھیں جن کو انسٹیگیٹ کیا گیا کہ وہ واجپئی کے خلاف ایجیٹیشن کریں لاہور میں. تو انہوں نے پتھر بھی پھینکے, کچھ سفیروں کی گاڑیوں پہ پتھر لگے بھی. لیکن بہرحال یہ دورہ اس لحاظ سے کامیاب تھا کہ یہ ایک اعلان لاہور جس میں دونوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپنے تعلقات بہتر بنائیں گے اور کشمیر کے مسئلے کو بھی حل کریں گے. لیکن عین اس وقت جب یہ اعلان لاہور ہو رہا تھا, پاکستان کی فوج کے کچھ دستے وہ لائن آف کنٹرول کو کراس کر کے انڈین سائڈ پہ, انڈین سائڈ تو نہیں تھی لیکن انڈین کنٹرول کشمیر کی سائڈ پہ چلے گئے, جو کہ ایک غلط بات تھی. ایسا کرنے سے ظاہر جنگ ہونا لازمی تھا. تو انہوں نے کافی بڑے علاقے پہ قبضہ بھی کر لیا اور انڈیا کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا. وہ سردیوں کے دن تھے اور سردیوں میں لوگ عموماً اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹ کے چلے جاتے تھے کیونکہ برف اتنی پڑی ہوتی تھی. اس کا فائدہ اٹھایا. تو واجپئی صاحب نے بعد میں انڈیا میں جا کے کہا کہ پاکستان نے میری پھیٹ میں چھرا گھونپا ہے, کیونکہ میں تو انڈیا میں بہت مخالفت مول لے کے, ان کی بھی بہت مخالفت تھی کہ پاکستان سے تعلقات کیوں اچھے کریں. تو انہوں نے مخالفت مول لی, پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے بنانے کے لیے انیشیٹو لیا. لیکن جب وہ وہاں پہ کارگل میں ہمارے دستے ادھر چلے گئے اور پھر ایک وہاں پہ ان کو جب پتہ چلا کہ یہ انڈیا پاکستان کے دستے آ گئے ہیں تو انہوں نے بھی اپنی فوج بھیجی اور پھر جنگ شروع ہو گئی. تو یہ کارگل نے پھر وہ جو طے ہوا تھا اعلان لاہور اس کو برباد کر دیا. اور پاکستان کا انڈیا کے ساتھ باعزت طریقے سے پرامن رہنے کا جو ایک سنہری موقع تھا وہ ہم نے اس غیر دانشمندانہ فیصلے کی وجہ سے کھو دیا. اور ہم نے ڈیموکریسی بھی کھو دی آئی گیس, بیکاز اس کے بعد ہی نواز شریف صاحب گورنمنٹ واز آلسو اٹ اینڈیڈ. سو ہاؤ ڈڈ دیٹ انفولڈ؟ جی, وہ کارگل کی چونکہ جنگ ہو گئی اور کارگل کی جنگ میں نواز شریف صاحب تو یہ چاہتے تھے کہ اس کو بند کر دیا جائے. اور ہمارے لیے بہت, کیونکہ ایسے حالات پیدا ہو رہے تھے کہ اب وہ جنگ کا پاسہ جو ہمارے حق میں تھا چونکہ ہم نے شروع کی تھی وہ پلٹنے والا تھا. انڈیا اپنا توپ خانہ لے آیا تھا, بوفورس گنز لے آیا تھا, اور ایسا لگ رہا تھا کہ اب پاکستان کی بہت بڑی کیجولٹیز ہوں گی اور ہوئیں بھی صحیح, اور پاکستان کو پیچھا دھکیل دے گا اور ہو سکتا ہے کہ یہ جنگ کا سرکل مزید وسیع ہو جائے. تو ایسے میں پھر نواز شریف صاحب امریکہ گئے, پریزیڈنٹ کلنٹن سے ملے اور پریزیڈنٹ کلنٹن سے انہوں نے کہا کہ آپ دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بند کرائیں. تو پھر انہوں نے جنگ بند کرائی, لیکن اس دوران نواز شریف صاحب پرویز مشرف سے بہت خفا تھے کہ انہوں نے ان کی مرضی کے بغیر یہ جنگ شروع کر دی اور ساری ان کی جو انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی اسکیم تھی وہ تلپٹ کر دی. لیکن جو پرویز مشرف صاحب تھے وہ اس بات کو تسلیم کر کے اپنی شرمندہ نہیں ہونا چاہتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم جنگ جیت رہے تھے, تو انہوں نے جا کے امریکہ میں ہماری جنگ کو جیتی ہوئی جنگ کو ہروا دیا, جو کہ واقعتاً خلاف تھا حقیقت کے. تو اس کے نتیجے میں پھر جو ٹینشن پیدا ہوئی نواز شریف اور جنرل پرویز مشرف کے, انہوں نے پھر دونوں ایک دوسرے کے موقع کی تلاش میں تھے کہ کس کو موقع ملے اور وہ دوسرے کو سیک کر دے. اور پھر یہ موقع ملا نواز شریف صاحب کو کہ انہوں نے سری لنکا سے آتے ہوئے پرویز مشرف کے جہاز کو انہوں نے کہا اس کو لینڈ نہ کرنے دیا جائے,
اور وائل ہی واز ان دا ایئر تو انہوں نے اسے سیک کر دیا اور ایک نیا چیف آف آرمی اسٹاف اپوائنٹ کر دیا. لیکن ان کے ساتھی بھی تیار تھے کیونکہ وہ بھی اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کچھ کر سکتے ہیں. تو جیسے ہی ہوا تو یہاں پہ ٹروپس حرکت میں آ گئے اور انہوں نے نواز شریف صاحب کے خلاف فوجی ایکشن کر کے ان کو گرفتار کر لیا اور نئے چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی ٹیک اوور نہیں کرنے دیا. اور یوں جب پرویز مشرف صاحب یہاں لینڈ کیے تو پھر وہ اس ملک کے چیف ایگزیکٹو بن گئے اور ملٹری نے اقتدار سنبھال لیا. اور کیسے ایک فل سرکل کائنڈ آف سچویشن ہوئی جب نواز شریف واز براٹ ان بائی جنرل ضیاء الحق اینڈ دین ککڈ آؤٹ بائی جنرل مشرف. اینڈ آئی تھنک ون انٹرسٹنگ تھنگ that happened was that Benazir Bhutto actually welcomed this takeover. ان کی ایک کلپ ہے, I believe she's in London, and وہ کہتی ہیں کہ usually military takeovers are to overthrow a democratic government, but in this case it was to overthrow a despot, are the words she uses, I believe. So why did she say that? Did he become a despot towards the end? نہیں, یہ تو ایک حقیقت ہے کہ نواز شریف صاحب پاورز ایکیومولیٹ کر رہے تھے اور کوئی بھی پاورز ان کو لگتی تھی کہ ناکافی ہیں. 2/3 میجورٹی حاصل ہونے کے بعد میں نے ذکر کیا چیف جسٹس کے ساتھ, چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ اور پولیٹیکل اپوننٹس کے ساتھ بھی کو اچھا سلوک نہیں کیا انہوں نے. تو اس کی وجہ سے انہیں ڈسپاٹ اگر کہہ رہی تھیں تو میں انہیں بالکل انجسٹیفائڈ نہیں قرار دیتا, لیکن فوجی ٹیک اوور کو جسٹیفائی تو کسی صورت میں قرار نہیں دے سکتے. وہ بہرحال پھر بھی ان کے پاس جو اسٹرینگتھ تھی وہ ان کے پاس ٹینک اور گنز تو نہیں تھے. نواز شریف کے پاس تو پبلک سپورٹ تھی, اس لیے اس کے مقابلے میں ایک ایسی طاقت کو جو گنوں کے ساتھ ٹیک اوور کر رہی ہے اس کو جسٹیفائی قرار دینا اور اس سے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ فوری طور پہ آ کے الیکشن کروا دے گی, یہ میرے خیال میں غیر دانشمندانہ بھی تھا اور انفیئر بھی تھا. But I think maybe it was also because she and her party faced a lot of persecution during his second term. Is that true or is that unfair? یہ درست ہے, لیکن اس سے زیادہ پرسیکیوشن تو پاکستان پیپلز پارٹی نے, بے نظیر بھٹو صاحبہ نے, ان کی والدہ نے, نصرت بھٹو صاحبہ نے جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں اٹھائی تھی. لیکن آپ دیکھیے کہ جنرل ضیاء الحق کے جو قریبی ساتھی تھے غلام اسحاق خان اور صاحبزادہ یعقوب خان اور دوسرے لوگ جن کے ساتھ مل کے پھر انہوں نے 1988 میں حکومت بنائی, وہ انہوں نے باوجود ساری تلخیوں کو بھلا کے, حالانکہ وہ بہت بڑا کام تھا, ان کے والد کو ہینگ کیا گیا تھا, ان کے خلاف اتنے کا ان کے ورکرز کو جتنا پرسیکیوٹ اس زمانے میں کیا گیا, نواز شریف کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں تھا, تو انہوں نے اس زمانے میں بہت برداشت دکھائی. یور رائٹ, جیسے ہم نے دیکھا 3 مہینے میں الیکشن نہیں ہوئے, اینڈ ان فیکٹ مشرف صاحب اسٹیڈ ان گورنمنٹ فار آئی بلیو 8 years. سو بے نظیر کی جو خواہش تھی کہ الیکشن ہو جائیں گے, دیٹ ڈڈنٹ ہیپن. آئی تھنک آج ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں, اینڈ نیکسٹ ٹائم ول ڈسکس دی ایرا آف پرویز مشرف. تھینک یو بلال صاحب. بہت شکریہ. تھینک یو فار جوائننگ اس ٹوڈے. آج ہم نے ڈسکس کیا پاکستان میں 1990s میں کتنا کیوس تھا اور کتنی کم مدت کے لیے گورنمنٹس کو گورن کرنے دیا گیا. نیکسٹ ٹائم وی ول انٹر دا نیو ملینیم, the year 2000. So please stay tuned, subscribe to our channel and visit pildat.org for our latest analysis. Thank you.